ووکیلنا وکفیلنا وشفیعنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کہاں سے وہ زباں لاؤں کہ جس سے یا رسول اللہ کروں میں بیان گن تیرے تمامی یا رسول اللہ محمد تو اللہ محمود دونوں حمد کے محمود دونوں کا ایک ہی معنی گرامی یا رسول اللہ دہائی حسن یوسف کی بڑی مشہور دنیا میں وہاں بھی آپ کا جلوہ گرامی یا رسول اللہ شب معراج اقصیٰ میں امامت آپ کے سر پر کھڑے پیچھے نبی مرسل تمامی یا رسول اللہ میرے سید رسول اللہ تیرا ایک امتی یعقوب طلب اس کو تیری زیارت مدامی یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ ایدینا سہل لنا اشقالنا امداد کن ازرد جگم آزاد کن دار الدین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین
وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين اللهم صل على حبيبي سيدي محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو ملا ان سے ملا لا ورب العرش جس کو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھ نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب او نجدی دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب او نجدی دور ہو ہم رسول اللہ کے ہیں جنت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں
عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ بعد از حمد و صلات درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے اتے واجب الاحترام صد لائق احترام عزیزو بزرگوں نوجوان ساتھیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مقدس ماہ رمضان المبارک اس دا جمعۃ الوداع اسی ادا کرنے پہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ساڈی اج دی حاضری نو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ساڈی حاضری قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس دا صدقہ ساڈے سبنا دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ حضرات محترم، ماہ مقدس ساڈے تو جدا ہو رہا ہے، آن والی زندگی دے اندر پتہ نہیں کہڑے خوش نصیب نو اے ماہ نصیب ہونا ہے، تے ساڈے وچوں کہڑا بندہ جڑا قبرستان دی زینت بن چکیا ہوئے گا۔ تے دعا اے ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو بار بار اے عظمت والا مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے، اور اے اللہ رب العزت دا مہمان ہے جو ساڈے کول آیا ہے اور اج ساڈے کول رخصت ہو رہا ہے۔ تے تانوں پتہ ہے جدوں کہے دا مہمان آئے تے او دی عزت او دا احترام کرنا ضروری ہوندا ہے۔ تو اے اللہ دا مہمان ساڈے کول آیا تو اج ساڈے کول رخصت ہو رہا ہے، تو ساڈے کول ایدا احترام جس طرح سانو کرنا چاہیدا سی اس طرح اسی نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سانو معاف فرمائے۔ اور قبر دے اندر حشر والے دن اس ماہ مقدس نو اور قرآن مجید فرقان حمید نو اللہ تعالیٰ ساڈے واسطے سفارش کرن والا بنائے۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ماہ رمضان المبارک دا چند نظر آمدا تے خوشی دا اظہار فرماندے، حضور خوشی دا اظہار فرماندے، اور جدوں اے ماہ مقدس رخصت ہون لگدا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غم دا اظہار فرماندے۔ کیوں کہ جیڑا اجر ثواب اس مہینے دے اندر ایمان والے نو ملدا ہے وہ باقی مہینے دے اندر نہیں ملدا۔ تو جنہاں نے ادب تے احترام کر لیا ہے وہ مراد نو پہنچ گئے نے، تے جڑے ادب احترام نہیں کر سکے سوائے پچھتاوے تو انہاں دے ہاتھ کچھ بھی نہیں۔ تو اس وجہ تو پتہ نہیں آن والی زندگی دے اندر ایک پورے سال دا پیریڈ ہے، ہن ایک پورا مہینہ اساں تراویحاں ادا کیتیاں نے نا، تے ہن ایک پورے سال دی سانو چھٹی ملی ہے۔ تے جیڑا بندہ ایک مہینے واسطے بھی مسلمان نہ بن سکے او کیڑا بندہ ہویا؟ ایک مہینے واسطے جیڑا بندہ مسلمان نہ بن سکے
یعنی نمازاں نہ پڑھ سکے، روزے نہ رکھ سکے، گناہاں تو نہ بچ سکے، وہ کیڑا مسلمان ہویا؟ تو ایک مہینے دا مسلمان بننا بھی بہت مشکل ہے، تے جیڑا ایک مہینے دا مسلمان حقیقی مسلمان بن جاندا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں پورے سال دا مسلمان بنا دیندا ہے۔ تو اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈیاں کمیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ اس تو درگزر فرمائے، اور درگزر فرمانا ہی او دی شان ہے، درگزر فرمانا ہی او دا منصب ہے، اور او درگزر فرماندہ بھی ہے۔ تو اسی دعا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس دا صدقہ اللہ رب العزت ساڈے نال درگزر والا معاملہ فرمائے، اور ساڈے گناہ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ساڈے گناہاں نوں نیکیاں چ تبدیل فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، جس دے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ فرمایا پیارے محبوب یاد کرو جدوں اللہ نے انبیاء دے کولو اے عہد لیا، اے وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ فرمایا محبوب یاد کرو او وقت جدو اساں انبیاء دے کولو وعدہ لیا، پکا عہد لیا، میثاق لیا کہ جدو میں توانوں من کتاب و حکمہ کتاب دے وچوں عطا کراں، حکمت دے وچوں عطا کراں، ثم جاءکم رسول مصدق لما، پھر تواڈے ساریاں تو بعد میرا رسول آئے، سب تو بعد میرا رسول آئے۔ سما نے اے فائدہ دیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد نہ کوئی نواں رسول آ سکتا ہے تے نہ کوئی نواں نبی آ سکتا ہے۔ فرمایا ثم جاءکم رسول، پھر تواڈے ساریاں تو بعد میرا رسول آئے، کی کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، تے تساں ساریاں نے میرے محبوب تے ایمان بھی لے آنا ہے تے میرے محبوب دی مدد بھی کرنی ہے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ فرماندا ہے ساریاں نے اقرار کیتا اور اے باری بوجھ اٹھا لیا کہ یا اللہ ٹھیک ہے، جدو سب تو بعد اندر اے آخری رسول تشریف لے آن مصدق لما معکم، اور اس چیز دی تصدیق فرمان جو ساڈے کول ہے، یعنی نبیاں دی نبوت دی تصدیق فرمان اور انبیاء دیاں کتاباں دی تصدیق فرمان، پھر اسی تیرے اس محبوب دی تصدیق انہاں دی مدد بھی کران گے تے اسی انہاں دے ایمان بھی لے آواں گے۔ اللہ نے فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، انہاں ساریاں نے اے بھاری عہد اٹھا لیا۔ فرمایا قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین، فرمایا پھر ایک دوسرے تے گواہ بن جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، فرمایا میں بھی تواڈے نال گواہاں دے وچوں ہاں، میں تواڈے نال گواہاں دے وچوں ہاں، یعنی انبیاء، رسول، مرسلین اس گل دے گواہ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے آخری رسول نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تو بعد
نہ کوئی نواں نبی آ سکتا ہے تے نہ کوئی نواں نبی پیدا ہو سکتا ہے، نہ کوئی نوی شریعت آ سکتی ہے۔ صرف انبیاء نو گواہ نہیں بنایا بلکہ فرمایا انا معکم من الشاہدین، فرمایا نبیو میں آپ رب العالمین تواڈے نال گواہ ہاں۔ اللہ بھی اس چیز تے گواہ ہے، اللہ بھی اس چیز تے گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تو بعد کوئی نواں نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی نواں نبی نہیں آ سکتا۔ شریعت مطہرہ مکمل ہو گئی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ دا قرآن اعلان فرماندا ہے پیا محبوب کریم اج اساں تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے، اج شریعت مکمل ہو گئی ہے، ہن کسے شریعت دی ضرورت باقی نہیں رہندی تے نہ کوئی نوی شریعت آ سکتی ہے۔ جدوں دین مکمل ہو گیا ہے، شریعت مکمل ہو گئی ہے، پتہ چلیا ہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت تو بعد کوئی شریعت آ سکتی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تو بعد کوئی نواں نبی آ سکتا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تو بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے تے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ اتلا سپیکر بند کر دے۔ نہ کوئی نبی آ سکتا ہے تے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے۔ ہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اور رسالت تو بعد جیڑا بندہ نبوت دا دعویٰ کرے، جیڑا بندہ نبوت دا دعویٰ کرے او دار اسلام تو خارج ہے، او کافر ہے، مرتد ہے، اور اسلام دے اندر مرتد دی سزا واجب القتل ہے۔ مرتد دی سزا واجب القتل ہے۔ اسلام دے اندر 3 ایسے لوگ نے جنہاں نو قتل کرنا واجب ہے، اور ایک کام ہے حکومت وقت دا۔ کیدا کام ہے؟ حکومت وقت دا۔ پہلا جیڑا بندہ کسے نو قتل کرے، القتل فی القتلہ، قتل دے بدلے انہوں قتل کیتا جائے گا۔ دوسرا بندہ شادی شدہ جیڑا بدکاری کرے اور اس نو زمین دے اندر دب کے پتھر مار مار کے سنگسار کیتا جائے، اس شریعت دا حکم ہے۔ تیسرا بندہ جیڑا مرتد ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تو پھر جائے، او دی بھی سزا واجب القتل ہے، او دی سزا واجب القتل ہے۔ اور ایک ذمہ داری ہے حکومت وقت دی، مسلمانہ دے خلیفہ دی ذمہ داری ہے کہ جو بندہ ایسا گناہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تو بعد نبوت دا دعویٰ کرے، انہوں قتل کیتا جائے۔ اور جنہ لوگاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تو بعد نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، اے حکومت دے وقت دے اگے اے ساڈی اپیل ہے کہ انہاں نو سزا دیتی جائے تاکہ دوبارہ کوئی ممتاز قادری نہ پیدا ہوئے، دوبارہ کوئی قانون ہاتھ دے اندر لین دی نوبت نہ آئے۔ کیوں کہ مسلمانوں نو اللہ تعالیٰ نے ایمان والیاں نو جذبہ عطا کیتا ہے کہ اگر حکومت وقت سٹینڈ نہیں لوے گی، انہاں نو کیفر کردار تک نہیں پہنچائے گی، سزا نہیں دے گی، تو پھر ممتاز قادری پیدا ہونگے۔ پھر حضور دے عاشق موجود نے جیڑی اپنی جانا قربان کرن تیار نے، اپنا سارا کچھ قربان کرن تیار نے، اپنے ماں باپ قربان کرن تیار نے۔ اس وجہ تو حکومت وقت دی ذمہ داری ہے کہ اپنی اس ذمہ داری نو نبھان۔ جنہاں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اندر گستاخی کیتی ہے، انہاں نو قتل کیتا جائے، عبرت دا نشان بنایا جائے، تاکہ رہندی دنیا تک اس گالتے مہر لگ جائے کہ جیڑا بھی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے اندر گستاخی کرے گا انہوں اسی سزا دیاں گے، انہوں سزا دیتی جائے گی۔ تو اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تو بعد کوئی نواں نبی آ سکتا
جیڑا حضور دی نبوت تو بعد نبوت دا دعویٰ کردا ہے او بندہ کافر ہے، بدترین کافر ہے، دار اسلام تو خارج ہے۔ اور اس گل تے پوری امت دا قرائن اولا تو لے کے ہون تک ساریاں دا اس گل تے اجماع ہے، کتاب دی ساریاں دا اس گل تے اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تو بعد اگر کوئی بندہ نبوت دا دعویٰ کردا ہے تو او دار اسلام تو خارج ہے، دار اسلام تو خارج ہے، او دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اور ایسے شخص نو مسلمان سمجھن والا بندہ بھی دار اسلام تو خارج ہے۔ تو میں اس فیصلے دے اتے جو علماء نے فیصلہ کیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تو بعد اگر کوئی نبوت دا دعویٰ کرے تو او بندہ دار اسلام تو خارج ہے۔ اور اے حضرت علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے کذالک من دعائی نبوہ احد مع نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وبعدہ وکذالک من دعائی منہم انہ یوحا الیہ، فرماندے نے کہ اسی طرح ہم اس شخص کو بھی کافر قرار دیتے ہیں جو ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ یا آپ کے بعد کسی نبوت کا دعویٰ کرے۔ توجہ میری طرف رکھو، حضرت علامہ ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے نے کہ اسی طرح ہم اس شخص کو کافر قرار دیتے ہیں جو ہمارے نبی علیہ السلام کے ساتھ یا آپ کے بعد کسی نبوت کا دعویٰ کرے، اسی طرح ہم اس شخص کو بھی کافر کہتے ہیں جو یہ دعویٰ کرے کہ اس کی طرف وحی کی جاتی ہے، خواہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے یا نہ کرے، بس یہ سب لوگ کافر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے ہیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، اور آپ نے اللہ کی طرف سے یہ خبر دی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا، اور آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، اور امت کا اجماع ہے کہ یہ کلام اپنے ظاہر پر محمول ہے اور اس کا ظاہر مفہوم مراد لیا جائے گا، اور اس کلام میں کوئی تعویل نہیں اور نہ کوئی تخصیص ہے، اور ان لوگوں کے کفر میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اور ان کا کفر کفر قطعی ہے، اجماعی ہے اور سماعی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد دعویٰ کرے وہ کافر ہے، اور یہاں کوئی بندہ یہ کہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، چاہے وہ نبوت کا دعویٰ کرے یا نہ کرے، صرف اتنی بات کہہ دے کہ میری طرف وحی آتی ہے، فرماتے ہیں ایسا بندہ جو یہ بات کر دے کہ میری طرف وحی آتی ہے وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے وحی دا دروازہ بند ہو چکے ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے دعوت النبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، فرماتے ہیں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا بالاجماع کفر ہے، بالاجماع کفر ہے، یعنی صحابہ کرام تو لے کے آج تک کسے بندے دا اس گل تے کوئی اختلاف نہیں کہ جڑا حضور دی ختم نبوت تے ڈاکہ ڈال دا ہے او دار اسلام تو خارج بھی ہے تے کافر اور مرتد بھی ہے۔ اس گل تے کی ہے اجماع ہے، اور اے سلف صالحین شروع تے لے کے ہن تک سارے دا یہی عقیدہ تے نظریہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے آپ دے زمانہ دے اندر ایک بندے نے نبوت دا دعویٰ کیتا، اور نبوت دا دعویٰ کرن تو بعد کہنے لگا مینوں مہلت دتی جائے کہ میں اپنی نبوت تے دلیل پیش کراں،
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من طالب منہ علامتی فقد کفر لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی۔ حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی سے نبوت کے بعد اس کی دلیل طلب کی وہ بھی کافر ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں ہے۔ حضور تو بعد کوئی نواں نبی آ سکتا نہیں، یعنی میں توانوں او ثبوت پیش کرنا وا پیا جنہاں کوئی نہیں جٹلا سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تو بعد نبوت دا دعویٰ کرن والا دار اسلام تو خارج، دار اسلام تو خارج۔ امام نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں انبیاء میں سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علامہ امام زین الدین بن نجیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذ لم یعرفوا ان محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانہ من ضروریات۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ نہ مانے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سے آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ ختم نبوت کا عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔ یعنی جس بندے نے نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا انکار کر دیتا انہیں سارے دین دا انکار کر دیتا، انہیں سارا دین ہی جٹلا دیتا، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی تکذیب کر دیتی، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو جٹلا دیتا۔ تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو جٹلان والا بندہ دار اسلام دے اندر رہندا نہیں۔ ان حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام آپ نے بھی یہ گل لکھی فرماندے نے کہ بے شک تمام امت نے اس لفظ یعنی خاتم النبیین اور لا نبی بعدی سے اور قرائن سے یہی سمجھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہوگا نہ رسول ہوگا، نیز اس میں کسی قسم کی نہ کوئی تعویل ہو سکتی ہے نہ تخصیص ہو سکتی ہے، بس اس کا منکر اجماع امت کا منکر ہے، اس کا منکر اجماع امت کا منکر ہے۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور امام عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی یہی بات کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ باب وحی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بند ہو چکا ہے، اب قیامت تک کسی کے لیے نہیں کھلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں۔ ہن مرزائی عوام نو الجھان واسطے ایک گل کر دینے کہ ویکھو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا تو پھر تسی آندے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان تے گئے نے تے او واپس آؤں گے، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں فرق نہیں پڑتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا، معراج کی رات ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لاتے ہیں اور حضور کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں۔ جب 1,24,000 نبیوں کے آنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں فرق نہیں پڑتا تو حضرت عیسیٰ کے آنے سے کیسے ہوگا؟ جب سارے نبیاں دے آن نال فرق نہیں پیا
تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے آن نال فرق نہیں پوے گا. کیوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے تشریف نہیں لے آؤں گے بلکہ حضور دا امتی بن کے تشریف لے آؤں گے. حضور دا امتی بن کے. اور اس گل نو ہلکا نہ لینا کہ ختم نبوت کی گل صرف عام گل ہے. نہ جدو ختم نبوت حملہ ہو جائے باقی کوئی چیز بچتی نہیں. نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتا ہے، کوئی چیز باقی نہیں بچتی. اے اونی دیر تک قائم نے، اونی دیر تک سلامت نے، انہاں دی ناموس اونی دیر تک باقی ہے جنی دیر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت حملہ نہیں کیتا جاندہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت حملہ نہیں کیتا جاندہ. اور 1952 دے آخر دے اتے اور 1953 دے شروع دے اتے تحریک ختم نبوت جدو اٹھی تے تحریک ختم نبوت دے اندر حضرت امام بہت بڑے علماء ساڈیاں نے دے اندر حصہ لیا. اور جناب والا حضرت پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت، حضرت پیر جماعت علی شاہ جیسی شخصیت، حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر علماء اہل سنت اس تحریک دے اندر حصہ نہ لیں دے رب کعبہ دی قسم ہے پنجاب دے چوہے بھی مرزئی ہوندے. کیوں کہ اے فتنے نے اتنا جناب عوام نو اپنے گھیرے دے وچ لے لیا سی کہ لوگاں نو سمجھ نہیں سی لگدی. سارے لوگ جدو جناب اے علماء دیوبند انگریز دے پہلو دے اندر چھپے سن، علماء وہابیت انگریز دے پہلو دے اندر چھپے سن، اس وقت علماء اہل سنت نے جناب للکار کے اپنیاں جانہ دا نذرانہ پیش کر کے لوگاں نو دسیا سن لو اگر ختم نبوت حملہ ہو جائے باقی کوئی چیز نہیں رہندی. حضرات اس وجہ تو ساڑھے وڈے علماء نے، ساڑھے اکابرین نے جنگ تحریک آزادی دے اندر حصہ لیا تے اونا دا نام چھپایا جاندہ ہے. کیوں کہ اونا دا نظریہ اے سی اسی ایتھے درود پڑھنے تے ساڑھے آقا مدینے سن دینے. انہاں دا تعلق ساڑھے گروہ دے نال ہے، درود و سلام والیاں دے نال. تا انہاں دے نام اس تحریک دے وچوں کٹ دیتے جنہ دے وچ حضرت فضل الحق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت نے کہ جنہ نے اس دور دے اندر انگریز دے خلاف جہاد دا فتوہ دیتا. جدوں مرزا قادیانی ایک گل ثابت کرن تے تلیا سی کہ میں اللہ دا نبی ہاں معاذ اللہ اور انگریزاں دی اطاعت کرنا ان دی فرض ہے جس طرح معاذ اللہ دی اطاعت کرنا فرض ہے. اس موقع دے اتے ساڑھے علماء نے انگریز دے خلاف جہاد دا اعلان کیتا، فتوہ دیتا. حضرت فضل الحق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ آپ نو اس معاملے دے اندر قید کر لیا گیا اور قید کر کے فیصلے واسطے کوٹ کچہری دے اندر جدو پیش کیتا گیا آپ دے نال علیحدگی دے اندر جج نے ملاقات کیتی. کیوں کہ جج آپ دا شاگرد سی، انہیں آپ دے کولوں فارسی دی تعلیم حاصل کیتی سی. کہنے لگا مولانا صاحب تسی میرے استاد ہو، تساں بس اے کہنا ہی اے جرا فتوہ ہے اے دے متعلق میں دے متعلق کچھ نہیں جاندا. جدو کوٹ دے اندر آپ نو پیش کیتا گیا جج دے سامنے جدو جج نے آپ نو پوچھیا مولانا صاحب تواڈا اس فتوے دے بارے کی نظریہ ہے؟ آپ نے فرمایا جج سن اے فتوہ میرا ہے تے اے سائنوی میں ہی کیتے نے. اے فتوہ میرا اے فتوہ میرا تے سائنوی میرے نے میں کیتے نے. اور حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی آپ نو کوٹ دے اندر آپ نو جیل دے اندر بند کر دیتا گیا. حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی او شخصیت نے کہ تاریخ دے اندر حضرت عثمان غنی حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی اے دو شخصیات ایسیاں نے کہ جنہ نے اے دعویٰ کیتا ہے
کہ جدوں دے اسی بالغ ہوئے ہاں اساں کسے غیر محرم نو ویکھیا نہیں. جدوں دے بالغ ہوئے ہاں پہلی گل حضرت عثمان غنی نے کی تھی کہ جدوں دا میں بالغ ہویا ماں اج تک میں کسے غیر محرم دا چہرہ نہیں ویکھیا. تے دوجی گل مولانا عبدالستار خان نیازی نے کی تھی کہ جدوں دا میں بالغ ہویا ماں میں بھی کسے غیر محرم عورت دا چہرہ نہیں ویکھیا. تے او لوگ نے جدوں آپ نو جیل دے اندر بند کیتا گیا تے آپ نے جدوں نمائندے آپ دے کول آئے خبر پوچھن واسطے کہ مولانا آپ دا قد بڑا اچا لمحہ تے آپ بڑے گبرو جوان سن. تے صحافی پوچھن لگا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ آپ نے فرمایا 6 دن تے 7 راتاں. کہنے لگا مولانا تمہاری ہوش ٹھکانے میں ایڈے لمے گبرو جوان ہو تے تسی آندے ہو پہ میری عمر 6 دن تے 7 راتاں ہیں. آپ نے فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے مینوں جیل دے اندر آیا 7 راتاں تے 6 دن ہوئے نے میں سمجھنا وا میری عمر اے ہوئی ہے 6 دن تے 7 راتاں کیونکہ اے عمر ہے جیری ختم نبوت پہرا دیندیا گزری ہے. اے عمر ہے. پتہ چلیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تو بعد کوئی نیا نبی آ سکدا نہیں. جیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تو بعد نبوت دا دعویٰ کردہ دار اسلام تو خارج ہے اور اونا کولو دلیل منگن والا بھی دار اسلام تو خارج ہے. اور فتنہ مرزیت سارے فتنہ نالو وڈا فتنہ ہے. اے ایسا فتنہ ہے کہ جیرا انگریز دا پیدا کردہ فتنہ ہے. اور انہیں جدو ساڑھے علماء جہاد دا اعلان کر دے سن پہ جہاد دے فتوے دیں دے سن پہ حضرت مولانا کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ جیرے سید بادشاہ گزرے نے آپ نے جدو جہاد دا فتوہ دیتا آپ نو جیل دے اندر بند کر دیتا گیا اور آپ ضعیف العمری دے اندر سن تے آپ نو بڑا ماریا گیا بڑا زد و کوب کیتا گیا سزاواں دتیاں گئیاں تے آپ نو انگریز کہن لگا مولانا تسی ضعیف ہو بزرگ ہو منو تواڈے تے ترس آندا پیا اجے بھی اپنے فتوے تو انکار کر دیو اجے بھی انگریز دی حمایت دا اعلان کر دیو. آپ فرمان لگے او انگریز تو آنا ہے کہ میں اپنے فتوے تو منکر ہو جاواں مکر جاواں. فرمایا میں تے اپنی جانا قربان کر سکنا وا اے میرا فتوہ ہے کہ اج انگریز دے نال جہاد کرنا فرض ہو چکیا ہے. انگریز دے خلاف جہاد کرنا فرض ہے. اور پھر آپ دے جسم دے اتے استری پھیری گئی استری آپ دے جسم دے اندر گرم کر کے جسم تے استری پھیری گئی اور سارا جسم جناب وہ استری دے نال سارا ماس اتر گیا. جدو استری پھیر کے سارا ماس اتریا نا تو پھر انگریز کہن لگا مولانا ہون دسو. فرمان لگے اوہی گل ہے کہ جیرا فتوہ دیتا ہے میں او دے تے قائم ہاں. انگریز دی ہوش اٹھ گئی کہن لگا نمک تے مرچ لے آؤ. نمک مرچ لے آ کے زخماں دے اتے لائی گئی تے مولانا جناب تڑپ دینے پہ جدو زخماں دے اتے نمک تے مرچ لگ دیے پئی مولانا بے ہوش ہو گئے. انگریز کہن لگا کہ اے ختم ہو گئے نے مر گئے نے انہاں نو جناب پھانسی دیتی جائے اگر ہوش چے نہ آؤن تے اس طرح لیا کے تختہ دار تے لٹکایا جائے. اللہ اللہ جدوں انگریز صبح مولانا دے کمرے چے داخل ہوئے انگریز ویکھ کے تے حیران رہ گئے انہاں دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی. جناب مولانا کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ سید بادشاہ بالکل صحیح سلامت کھلوتے نے تے اپنا جناب امامہ شریف بن دینے پہ انگریز ویکھ کے حیران ہو گیا انہاں نو پکرن لگا. فرمایا انگریز دفع ہو جا تو تختہ دار تک لے کے جانا ہے میں خود چل کے اپنے آقا دی نموز تے پیرا دینو تیار میں خود چل کے جاواں گا. اور انگریزاں نے ویکھیا کہ اس جناب مسلمانہ دے اندر اتنا جذبہ ہے کہ ایک کسے بھی طرح تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نموز تو پیچھے ہٹن واسطے تیار
نہیں اے اپنی جانا قربان کرن نو تیار نے. میں گل کرنا سا پیا کہ 1952 دے آخر 1952 دے آخر دے اتے 1953 دے شروع دے اتے مجاہدین ختم نبوت دے اتے اتنا ظلم کیتا گیا, اتنیاں گولیاں چلائیاں گئیاں کہ جناب کتابہ دے اندر لکھیا ہے, تحریک دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھو جناب, تاریخ دیاں کتاباں اٹھا کے دیکھو, کتاباں دے اندر لکھیا ہے کہ جناب اتنا ظلم کیتا گیا. جو مجاہدین ختم نبوت سن انہاں نو سیدھیاں گولیاں ماریاں گئیاں, سیدھے بریسٹ مارے گئے جناب والا. انہاں نو اتنا جناب خون جاری ہو گیا کہ نالیاں دے اندر پانی نظر نہیں سی آوندا, صرف خون نظر آوندا سی. اور سارے مجمع دے اتے ظلم کیتا گیا, بریسٹ مارے گئے, گولیاں سیدھیاں چلائیاں گئیاں. بچدا او سی جڑا کسے لاش دے تھلے دب جاندا سی, او بچیا جرا کسے لاشاں دے تھلے جناب دب گیا, او بندہ جناب بچیا. تو میں عرض کر رہا حضرت مولانا کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ جدوں تختہ دار دی طرف جاندے نے پے, تختہ دار دی طرف جاندے نے پے تے آپ نے ایک اپنی غزل لکھی, اپنی ایک جناب نعت لکھی جدا جناب برا شہرائے کہ حضرت مولانا کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ نے تختہ دار دی طرف جان دیا. او نعت لکھی, او نعت کہہ رہی ہے آپ نے انگریز حکومت نو مخاطب کیتا اور انگریز حکومت دے جیرے جناب پیروکار سن اونا دی حمایت دے اندر کھلوتے سن اونا نو مخاطب کیتا. اللہ اکبر. حضرت مولانا کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ آپ نے جیرے اشعار لکھے آپ فرماندے نے کوئی گل باقی رہے گا نا چمن رہ جائے گا, کوئی گل باقی رہے گا نا چمن رہ جائے گا. بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور جو پرے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اللہ اکبر. حضرت مولانا کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ نے آپ نے انگریز حکومت نو پیغام دیتا, اے دین دا رستہ روکن والے ہو, اے دین دے مخالف اٹھن والے ہو, سن لو قیامت تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دین ودتا جائے گا, اے دین ودتا جائے گا, اے دین نو روکن والے نے اس تو نابود ہو جان گے, اے دین دے رستے چاون والے نے اس تو نابود ہو جان گے. اے نام اونا دا زندہ رہے گا جڑے دین دے نال کھلوتے رہن گے. حضرت جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اے مرزا کانے نو مخاطب کر کے فرمایا, مرزا اگرچہ تیرے نال بڑی وڈی لوگاں دی جماعت پر سن لے میری ماں نے میرے کلے دا نا جماعت علی رکھیا ہے. میری ماں کلی میری ماں نے میرے کلے دا نا جماعت علی رکھیا ہے. میں تیرے ہزاران دے مجمع تے باریاں, میں تیرے لکھاں دے مجمع تے باریاں. حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ گولرے دی سرزمین دے اٹھے, اے فتنہ مرزیت دے خلاف اٹھے, اے فتنہ مرزیت نو للکار دیتی. آپ نے فرمایا مرزا آ میرے نال مقابلہ کر لے, آ میرے نال مباہلہ کر لے, آ میرے نال مناظرہ کر لے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نواں نبی نہیں آ سکتا, نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے, نہ کوئی بروزی نبی آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے نبوت دا دروازہ بند ہو چکیا ہے. حضرات لاہور دے اندر اے مناظرہ طے ہو چکیا, وقت مقرر کیتا گیا, فلانا وقت فلانا دن فلانا مہینہ فلانا ہفتہ, اے
فلانے وقت دے اندر حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے نال اے مرزا غلام قادیانی دا مناظرے دا وقت لکھ دیتا گیا. حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب اپنے مریدان دے نال اس مکے تے پہنچ گئے, اس جگہ دے اوتے پہنچ گئے, اس وقت دے اندر پہنچ گئے. لیکن ہویا کی اے چشم فلک نے نظارہ وکھیا ہے, مرزا کانا نہیں آیا. انہیں طرح طرح دے بہانے پیش کیتے. حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے لوگوں آج اگر مرزا میرے سامنے آ جاندا, آج اگر مناظرے دا وقت مقرر سی, آج اگر مرزا آ جاندا, اگر مرزا کی کتابت دے نال قائل نہ ہوندا, پھر آخری حل اے سی میں مرزا دے سامنے ایک گل پیش کرنی سی. میں آکھنا سی مرزا تمہیں کاغذ رکھ دے, تمہیں قلم رکھ دے, میں بھی قلم رکھنا وا, کاغذ رکھنا وا. اے جدی قلم کاغذ دے اتے آپ لکھے گی او سچا ہوئے گا, جدی قلم تے کاغذ نہ لکھے گا او جھوٹا ہوئے گا. حضرات بڑا وڈا دعویٰ سی, چھوٹا دعویٰ نہیں. قلم نے آپ لکھنا سی جناب والا کاغذ دے اتے. حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نو اے لوگاں نے اعتراض کیتا, پیر جی اے تساں بڑا وڈا دعویٰ کر دیتا ہے, جے قلم نہ لکھ دی تے پھر کی ہوندا. حضرت پیر میرے علی جلال سے آگے آ فرمان لگے لوگو اے میں اپنی طرفوں نہیں آکھیا بلکہ میری خواب چے حضور آئے نے. حضور نے فرمایا میرے علی تو اے گل کرنی ہے, میں گل کر دیتی ہے, تو اے گل کرنی ہے, میں گل کر دیتی ہے. حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب فرماندے نے لوگو اے پیرا دینا ساڈی ذمہ داری ہے, قلم لکھے یا نہ لکھے اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانن یا اللہ جانے. حضرات توجہ فرمانا, حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب نے اس تو بھی وڈی گل کی تھی. آپ نے فرمایا لوگو اگر اج مرزا کانا ساڈے سامنے آ جاندا, اج مرزا کانا ساڈے سامنے آ جاندا, اے قلم تے لکھن دی گل ہی کوئی نہیں. اگر مرزا آندا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت اے جناب والا مردہ زندہ کر کے بکھاؤ. حضرت پیر میرے علی شاہ فرماندے نے لوگو جدو گل سرکار دی ختم نبوت دی آ گئی ہے, جدو گل حضور دی نموز دی آ گئی ہے, اسا مردے نو حکم دینا سی, مردہ بھی زندہ ہو جانا سی. اللہ اکبر. سے وجہ تو پیر حضرت سید کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ نے سونی ترجماتی کی تھی. آج ساڑھے واسطے سارے واسطے پیغام ہے, یہی پیغام ہے نام ختم ہو جانے نے, اے زمینہ جائیداداں اتھی رہ جانیاں نے, اے دولتاں مک جانیاں نے. قبر دے اندر کسے نے نال نہیں جے جانا, نہ بھائی نے نال جانا جے, نہ باپ نے نال جانا جے, نہ ہمسائے نے نال جانا جے. رب کعبہ دی قسم ہے سارے نے قبر تے مٹی پا کے تے واپس آ جانا نے. اے جنہیں قبر دے اندر کام ہونا ہے او ساڈے آقا دی ذات ہے. قبر دے اندر کنے کام ہونا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. کسے دنیا دار نے قبر چے کام نہیں ہونا, نہ ہمسایاں کام ہونا ہے, نہ رشتہ دارہ کام ہونا ہے, نہ بہن بھائیاں نے کام ہونا ہے, نہ ماں پیو نے کام ہونا ہے. کام کی نے ہونا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نے کام ہونا ہے. اور اے گل سن لو, مرزیاں دے نال میرے سامنے تے تسی چھپ جاؤ گے, لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تے ویندا پیا ہے نا, اور مینوں وکھانا کوئی ضروری نہیں, اور نہ اے لوگاں نوں وکھانا ضروری ہے, بلکہ غیرت ایمانی دا سینے جو ہونا ضروری ہے. کیوں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین. انی دیر تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جنی دیر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت نہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنی ہے من والدہ و والدہ والناس اجمعین. بہن بھائیاں تو ود کے, اولاد تو بھر کے, ماں باپ تو بھر کے, کائنات دے اندر کوئی شخص ایسا نہ ہوئے جنوں اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو زیادہ اہمیت دئیے. کیوں کہ ساڈا ایمان بھی حضور نے, ساڈی جان بھی حضور نے.
ساڈا ایمان بھی حضور نے تے ساڈی جان بھی حضور نے. اونی دیر تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا. میرے تو چھپ جاؤ گے, لوگاں تو چھپ جاؤ گے تے اندر وار کے جناب مرزیاں دے نال افطاری کرو گے, اندر وار کے مرزیاں نو افطاریاں کراؤ گے. یاد رکھنا اے دا معیار نہیں. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. جدو حضور دی بات دی گل آ جائے, اور جن نے حضور دی بات دی تکذیب کیتی, رب کعبہ دی قسم ہے انہیں حضور دی ذات دی تکذیب کیتی. جن نے حضور دی بات دی تکذیب کیتی انہیں حضور دی ذات دی تکذیب کیتی. تے جن نے حضور دی ذات دی تکذیب کیتی اونی دیر تک ایمان والا ہو سکتا نہیں. حضور دے نال محبت کرنی ہے, ماں تو ود کے کرنی ہے. حضور دے نال محبت باپ تو ود کے کرنی ہے. حضور دے نال محبت رشتہ داراں تو ود کے کرنی ہے. اے رشتہ داریاں بعد اندر نے, اے ماں پیو بعد اندر نے, اے دوست احباب بعد اندر نے. سب تو پہلے ساڈے آواز تے ایک کوئی ہستی ہے, انہاں دا نام حضرت محمد مصطفیٰ. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. توجہ کرو توجہ, اس معیار تے حضور دے نال محبت کرنی ہے. جے یار ہے تو پیچھے کر دیو. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. رشتہ داری ہے تو پیچھے کر دیو. جے اگر بہتا پیار ہے انہاں دے نال, پھر انہاں نو دار اسلام چ لے آؤ, انہاں نو قائل کرو. قائل تے او کرے گا جنوں آپ دین اسلام دا پتہ ہوے گا, جیڑا آپ کدی نہ مسیح تے وریا ہوے, نہ انہوں نماز دا پتہ ہوے, نہ انہوں غسل دے فرائض دا پتہ ہوے, نہ انہوں وضو دے فرائض دا پتہ ہوے. ایسا بندہ ماں سوائے گمراہی دے کچھ نہیں کر سکتا. حضرات توجہ کرنا توجہ. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین. اے حدیث پاک دا متن ہے جدا مفہوم ہے اونی دیر تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جنی دیر تک کائنات دی ہر چیز تو ود کے حضور دے نال پیار نہ کیتا جائے. حضور دے نال پیار نہ کیتا جائے. کائنات دی ہر چیز تو پیمانہ ساڈے سامنے آ گیا. ہن اپنے آپ نو پرکھ لو, اپنے آپ نو جانچ لو کہ پیمانہ کی ہے. حضور دے نال محبت کرنی ہے تو ہر چیز تو بولو, ہر چیز تو, ہر چیز تو. تے جیڑا اے گل جدا نظریہ ہے کہ میں مراں گا تے قبر چ میرا نال یار بھی جائے گا, تے اج تک ایسے ہویا نہیں کہ کئی نوجوان پتر مر گئے جنہ دیاں ماواں روندیاں تے کرلاندیاں رہ گئیاں, لیکن ماں بھی قبر وچ جان نو تیار نہیں, باپ بھی قبر وچ جان نو تیار نہیں. رشتہ داری اپنی تھاں, اوے پیار محبت اپنی تھاں, پر اے ایسا موقع ہے جتھے کوئی تیرے نال جان واسطے تیار نہیں. جے قبر دے اندر سرکار نے منہ پھیر لیا تے تیرا انجام کی ہوے گا, اس نو پیش نظر رکھ کے تیرا انجام کی ہوے گا. جے تو بے نمازی ہے, جے تو روزہ نہیں رکھدا, کم از کم تیرے سینے چ ایمان تے ہونا چاہیے کہ قبر اندر سرکار فرمان اے اپنا ہی ہے, فرشتے انہوں جان دیو. میں ادن بھی محفل تے بھی گل کیتی سی کہ ایمان کس چیز دا نام ہے. نماز پڑھن دا نام ایمان نہیں, روزہ رکھن دا نام ایمان نہیں, حج کرن دا نام ایمان نہیں, صدقات و خیرات دا نام ایمان نہیں. ایمان کی ہے, پھر نماز کی ہے, روزہ کی ہے, اور ایمان محبت مصطفیٰ دا نام. تے اے نماز روزہ حج زکات ایمان دیاں علامتاں نے, ایمان دیاں علامتاں نے. اس نمازی تو بہتر او بے نمازی ہے, رب کعبہ دی قسم ہے, جڑا حضور دے دشمن نو اپنا دشمن سمجھدا ہے. اوے اس حاجی تو ود کے او بے نمازی ہے, او جڑا حضور دے دشمن نو اپنا دشمن سمجھدا ہے. حضرات تیری نماز فائدہ تاں دے گی, تیرا روزہ فائدہ تاں دے گا, تیرا حج فائدہ تاں دے گا جے سینے دے اندر ایمان موجود ہوے گا. منافق دی نماز قبول
قبول نہیں، منافق دا روزہ قبول نہیں، منافق دی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اوے منافق کہہ رہا ہے، اوے منافق او آدمی ہے جرا مسلمانہ وال آئے تے آکھے میں مسلمان ہاں، تے منافقاں وال جائے تے آکھے میں تے تواڈے بھی نال ہاں۔ کیوں کہ اللہ دا قرآن اے گل ارشاد فرماندا پیا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جدو ایمان والیاں دے کول جاندے نے آندے نے اسی تے سچے مومن ہاں، اسی نمازاں بھی پڑھنے ہاں، اسی روزے بھی رکھنے ہاں، اسی جناب ساریاں عبادتاں کرنے ہاں، تے جدو مرزیاں دے کول جاندے نے پھر انہاں ول افطاری بھی کردے نے، انہاں دے جناب انہاں نو افطاری تے بلاندے بھی نے۔ پتہ چلیا اے دو رخی اسلام دے اندر نہیں۔ اسلام کی آندا ہے؟ اسلام آندا ہے باقی زمانہ چھوٹ دے تے چھوٹ جائے مگر اللہ تے او دے رسول دے نال محبت دا رشتہ قائم رہنا چاہیدا ہے۔ میں آخری گل کراں، نماز پڑھن دا کی مقصد ہے؟ عبادات کرن دا کی مقصد ہے؟ روزہ رکھن دا کی مقصد ہے؟ صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ تے او دے رسول دا قرب ملے، اللہ تے او دے رسول دا قرب ملے، تیسرا کوئی مقصد نہیں۔ اللہ تے او دے رسول دا قرب حاصل کرن واسطے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عبادات نے۔ تے جے نماز پڑھ کے بھی مرزیاں نو بین برا کہنا ہے تے ایسی نماز دا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے کو لکھا لو، میں فتویٰ دین نو تیار ہاں کہ جے جناب والا روزہ رکھ کے بھی انہاں دے نال عشق محبت دیاں گلاں کرنا، اے روزہ رکھنا ہے تو پھر ایسے روزے دا کوئی جناب والا مقصد نہیں۔ مقصد کی ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ شیخ سرہندی فرماندے نے، جیرا اپنے باپ دے دشمن نو دشمن سمجھے، حضور دے دشمن نو اپنا سمجھے۔ توجہ والی گل جے، توجہ والی گل ہے۔ حضرت شیخ مجدد الفسانی فرماندے نے، شیخ سرہندی فرماندے نے، شیخ سرہندی فرماندے نے، لوگوں سنو، جیرا اپنی ماں دے دشمن نو اپنا دشمن سمجھے، اپنے باپ دے دشمن نو اپنا دشمن سمجھے، اپنے بھائی دے دشمن نو اپنا دشمن سمجھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن دیواری آئے کہ آکھے کوئی گل نہیں۔ فرماندے نے ماں دے دشمن نو اپنا دشمن سمجھن والا، باپ دے دشمن نو اپنا دشمن سمجھن والا، حضور دے دشمن نو اپنا دشمن نہ سمجھن والا بندہ ایمان والا نہیں بلکہ منافق ہے۔ ایمان والا کوئی نہیں کی ہے، منافق ہے۔ تے توانو پتہ ہے منافق دا دین اسلام چے کوئی رشتہ نہیں، منافق دا دین اسلام چے کوئی تعلق نہیں۔ منافق دا درجہ سب تو گھٹیا ترین ہے۔ میں ادن بھی گل کی، لوگ آندے نے اے اخلاق دے خلاف ہے۔ میں کیا تیرا اخلاق نبی پاک تو ود کے تے نہیں ہو سکتا۔ اساں توانو نبی دا اخلاق دسیا، نبی دا جمال دسیا، نبی دا جمال دسیا، نبی دا جلال نہیں دسیا کہ پرے مجمع دے اندر مسجد نبوی دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نمازہ پڑھن والے لوگ جنہاں نو پوری سورۃ المنافقون ترجمے دے نال جا کے گھر دے اندر پڑھ لینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دا نام لے کے اٹھایا، فرمایا دفع ہو جا تو منافق ہے، دفع ہو جا تو منافق ہے۔ دسو یار اس تو وڈا کوئی جلال ہو سکتا ہے؟ پتہ چلیا حضور دے دشمن نو اپنا دشمن سمجھنا یہی اخلاق ہے، برے نو برا آکھنا اے اخلاق ہے، جھوٹے نو جھوٹا کہنا اے اخلاق ہے، ظالم نو ظالم کہنا اخلاق ہے۔ کیوں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے، ترک کبھی روایت احرار نہ کریں گے۔ کیوں کہ ساڈا عقیدہ ہے، ساڈا نظریہ ہے، جدو سارے ساتھ چھڑ جانا ہے ادو ایک ہی ہستی نے کام آنا ہے اور انہاں دا نام ساڈے آقا دی ذات گرامی ہے۔ اس وجہ تو اپنے آپ تے تھوڑا ظلم کرو، ساڈا کام ہے توانو دسنا، عمل تسیں کرنا ہے، تواڈا کام ہے عمل کرنا، ساڈا کام ہے اعلان کرنا، ساڈا فرض ہے اذان دینا۔